لا الہ کہنے والوں کو قیدی بنا لیا چشتی نے یہ کہہ کر، پڑھتے رہنا کلمہ قیامت تک، پڑھتے رہنا حقات بنائے لا الہ وسط حسین۔ ہاں بنیاد تو حسین ہے، جتنا چاہے کلمہ پڑھو، بنیاد حسین ہے۔ لا الہ کی عمارت حسین کی رکھی ہوئی بنیادوں پر قائم ہے، یہ منشور قیامت تک نہیں بدلے گا۔ ظاہر ہے کہ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین فارسی ہے، تو چشتی کو فکر کہیں سے ملی ہوگی، بڑی سوچ بڑی فکر کہیں سے شجرے میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو کہاں سے یہ مصرع آ گیا؟ کہاں سے یہ مصرع آ گیا؟ ایران فتح ہوا، ظاہر ہے کہ فارسی چلی ایران سے، جب قیدی آئے ایران کے عرب میں تو فارسی بھی آئی۔ اب مولا کو تو ظاہر ہے دنیا کی ہر زبان آتی تھی، وہ تو ان سے بات کر لیتے تھے، لیکن ایک بیچ میں ٹرانسلیٹر کرنے والا ہو جو ٹرانسلیٹ کرے کہ یہ عربی میں یہ کہہ رہے ہیں، فارسی میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ کام سلمان فارسی نے کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایران والا صحابی رسول بن کر پہلے کیوں آ گیا، اس لیے کہ عرب اور عجم کو ایک ہونا تھا۔ قیدی آ گیا، علی نے کہا آزاد کر دو۔ اسلام کے اصول دیکھو، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو شاہی خاندان کے لوگ ہوں انہیں قیدی نہیں بنایا جاتا، جنہوں نے حکومت کی ہو برسوں، جو بادشاہ رہے ہوں، انہیں قیدی نہیں بنایا جاتا، چھوڑ دو آزاد، انہیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو، رہے مدینے میں جو چاہے کام کرے، محنت مزدوری کرے، قیدی بنا کے قید خانوں میں ٹھوسنا نہیں ہے۔ تو اس میں ہرمز بھی تھے جو ایران کے شہزادے تھے اور بادشاہ کے قریبی بھتیجے تھے، ایران کے بادشاہ کے بھتیجے تھے۔ ایسے میں ایران کی جنگ ختم ہوئی اور ایران کا بادشاہ ہرمز اپنے پائیتخت سے بھاگ کر اصفہان چلا گیا۔ یزدگرد یا یزدگرد دونوں نام ہیں، جیم اور کاف فارسی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے جیلانی اور ہیلانی نام ایک ہی ہے۔ یہ زبان کے تلفظ کے مسائل ہیں، اپنے اپنے علاقے کے کوئی جی بولتا ہے، اس کو گاف کی آواز کے ساتھ اور کوئی جیم کی آواز کے ساتھ، سمجھے نا؟ اصفہان چلا گیا، پھر اس نے چھاپا مار تحریک کی اور مسلمان لشکروں پہ حملہ شروع کیا، یعنی گویا لڑائی ابھی نہیں ختم، اور گھر والوں کو اس نے کابل بھیج دیا، افغانستان۔ وہاں کے بادشاہ سے کہا ہمارے گھر والوں کو حفاظت سے رکھو، اور اولاد میں ایک بیٹا 3 بیٹیاں تھیں۔ وہیں کے قیام میں ایک بیٹی کی شادی ہو گئی، ہندوستان کو چلی گئی، 2 بیٹیاں رہ گئیں، بادشاہ کی اور ایک بیٹا، فیروز اس کا نام تھا۔ وہ کابل میں ہی رہا، اس کی نسل وہیں افغانستان میں بڑھی، اور کچھ دنوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ علی کی حکومت آ گئی اور سرحدوں پر امن ہو گیا۔ وہ شاہی خاندان واپس ہوا کابل سے اور مدائن کی طرف رخ کیا، جو سامنے سے عراق سے ملا ہوا علاقہ تھا ایران کا، جو اب عراق میں شامل ہے۔ پہلے وہ ایران کا پائیتخت تھا۔ وہاں کے گورنر حریث نے مولا علی کو خط لکھا کہ شاہی خاندان کے افراد آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ علی نے جواب دیا کہ بسط احترام و عزت ان کو ناکوں پر بٹھا کر ہمارے پاس بھیج دیا جائے، اس لیے کہ وہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو پردے میں رکھا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے، وہ نہ کنیزی میں لی جا سکتی ہیں، نہ وہ قیدی بنائی جا سکتی ہیں۔ شاہی خاندان کافر ہو یا مشرک، اس کے گھر کی عورتوں کو رسول اللہ نے کبھی قیدی نہیں بنایا اور نہ ان کو کنیز کہا گیا۔ مثالیں ہزاروں ہیں، وقت نہیں ہے۔
جنگ حنین کے بعد اس قوم کے بادشاہ جس کا نام حاکم طائی تھا، اس کی بیٹی گرفتار کی گئی اور لایا گیا۔ جب پیغمبر کو پتہ چلا کہ وہ گرفتار نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، قبیلہ طے کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کو لایا جائے۔ میرے سامنے چادر اڑا کے مسجد نبوی میں اس کو لایا گیا سرکار کے سامنے، قبیلہ طے کے بادشاہ کی بیٹی کو۔ جس وقت وہ داخل ہوئی مسجد میں اور رسول اللہ کے سامنے آئی، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس کے احترام کے لیے، پھر اپنی عبا اتاری اور بچھایا کہ اس پہ بیٹھو۔ یہ کیا بتایا ہے رسول نے کہ غیر مذہب کی عورتوں کا بھی احترام ہو۔ اس لیے کربلا مناتے ہیں کہ نبی کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا۔ یہ ہے اس یاد منانے کا مقصد کہ احترام نسواں کیا ہے، تو یہ رسول نے بتایا۔ اسی پہ وسیع اور وزیر اور ولی کو بھی عمل کرنا ہے۔ وہی شریعت ہے، وہی آسمانی مذہب ہے۔ ولی نے کہا انہیں بھیج دو، اور جس وقت مدینے میں وہ سواریاں داخل ہوئیں تو مدینے کی عورتوں نے اپنے چھتوں سے گلاب کی پتیاں ان پہ نثار کی کہ ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں آ رہی۔ کون کہتا ہے شہر بانو کنیز بنا کے لائی گئی تھی؟ کہاں لکھا ہے تاریخ میں؟ اور کیوں یہ جھوٹ بولا جاتا ہے؟ اہتمام سے آئی، پردے میں آئی۔ سرکار مولا علی کے سامنے لایا گیا، پردے میں لایا گیا، قیدی بنا کے نہیں لایا گیا۔ اور جب وہ آ گئی تو مولا علی نے خطبہ دیا کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ شاہی خاندان کے افراد کو اسلام احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے نظمی؟ اس لیے کہ بغیر چبر کے یہ دل سے کلمہ پڑھ لیں۔ تو اب دیر کیا ہے کلمہ پڑھنے میں؟ اس لیے کہ جو مسلمان عاجز کر رہے تھے اس خاندان کو، اسی امت کا بادشاہ اب احترام کر رہا تھا۔ تو اب لا الہ میں کیا دے رہے ہیں؟ اب لا الہ میں کیا دے رہے ہیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ائمہ کی ماں بننے والی ہوتی ہیں وہ ازل سے لا الہ کہہ کر ہی دنیا میں آتی ہیں۔ یہ روحانی باتیں ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، جو معرفت رکھتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، وہی سمجھ۔ اس لیے کہ شہربانوں کو 9 اماموں کی ماں بننا ہے، اس میں ایک مہدی بھی ہے، اس میں ایک مہدی بھی۔ صلوات۔ ایک بار خطبہ دے کر احترام کا اعلان کر کے مولا علی نے فرمایا کہ اسلام کے اصول کے مطابق ان کو کسی کے عقد میں نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ بادشاہ نہ ہو یا بادشاہ کا بیٹا نہ ہو۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ تو ایک بار ہرمز جو ایران کے شہزادے تھے، علی کے پہلو میں کھڑے تھے اور سامنے 23 برس کی عمر امام حسین کی تھی اور وہ سامنے کھڑے تھے۔ ایک بار ہرمز نے حسین کی طرف اشارہ کیا اور پھر فارسی میں کہا شاہ ہست و حسین بادشاہ۔ مولا علی نے آگ پڑھا، شہربانوں بیاہ کر علی کے گھر میں آئیں، نام شاہ جہاں تھا، شاہ جہاں نام تھا۔ جب علی دلہن کو دیکھنے آئے، جب علی حسین کی دلہن کو دیکھنے آئے تو خاندان کے رسم کے مطابق خطاب دیا، آج سے ہم تمہیں شہربانو کہیں گے۔ اب آپ یہ پوچھیں کہ شہر بڑا ہے یا جہاں بڑا ہے؟ ارے پورے جہاں کی خاتون تھی، باپ نے نام رکھا تھا پورے جہاں کے لیے، جیسے نور جہاں، شاہ جہاں، جہاں پوری دنیا۔ لیکن علی نے خطاب کیا چھوٹا کر دیا کہ نہیں شہر بانو۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے شہر کی ملکہ بنا دیا۔
خطاب کو بدل کے روحانی خطاب بنایا. اسی نام سے آج تاریخ میں جانا جاتا ہے اور احترام ہوتا ہے حضرت شہربانوں کا. علم کے 9 دروازے. سید سجاد سے امام مہدی تک علم کا ایک سیلاب آئے گا. علم کے چشمے بہیں گے. شہربانوں بانی بنیں گے. تو علی نے بتایا کہ ہزاروں سال پرانی سلطنت وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اس گھر کی بیٹی ایک کچے مکان میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے تو ایک خواب ہو گیا. محلوں میں پلنے والی شہزادی کچے مکان میں آ گئی. کیا آسائشیں تھی اس محل میں کہ آج ان محلوں کو دیکھا جائے تو کسرا کے آثار دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے. ایسے عظیم الشان محل، کنیزیں، خادم، غلام، ہر چیز موجود. تو جب آئیں تو 100 کنیزیں ساتھ تھی شہربانوں کے. کنیزوں نے ساتھ نہیں چھوڑا یہ بتانے کے لیے کہ یہ کنیز نہیں ہے، ملکہ ہے. اب سمجھے کہ امام حسین جناب زینب کی کنیزوں کو ساتھ لے کے کیوں گئے تھے؟ ارے تکلیف سن رہے ہو کیا نہیں؟ یہ فضا کیوں گئی ہے؟ یہ اسما کیوں گئی ہے؟ یہ آقا کیوں گئی ہے؟ ساری کنیزیں ساتھ گئی ہیں تاکہ دربار جلیل میں اور دربار ابن زیاد میں کنیز شہزادی کو کھیل لے اور حاکم کو کہنا پڑے یہ کون ہے جسے گھیرا ہوا ہے. تو پتہ چلا یہ کنیزیں ہیں اور بیچ میں شہزادی ہے. تو وہیں اعلان ہو گیا شاہ ہست و حسین بادشاہ تو نہیں ہے، حسین کی بہن شہزادی ہے. وہی دربار میں اعلان ہو گیا.